سنتی ورضیت لکم الاسلام، میں اس دین سے راضی ہوں، جب وہ اعلان ولایت مولا علیہ السلام. یہ آیت اس پر اتنی کثیر تعداد میں احادیث ہیں کہ یہ اشارہ ہے ظہور امام زمان علیہ السلام کی طرف، کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ عز و جل زمین کی خلافت اپنے کو صالح بندوں کو عطا کرے گا، اور اس دین کو جس سے اللہ راضی ہے دین کو غالب کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسے کرنٹ سچویشن جو سینیریو اس میں ذرا سماعت فرمائیے گا تو آپ اس کو محسوس کر پائیں گے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا کہ اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، تیسرا وعدہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تیسرا وعدہ ہمارا یہ ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، ہم تبدیل کر دیں گے، چینج کر دیں گے سچویشن. کیا؟ من بعد خوفہم امنا. یہ جتنا بھی خوف ہے نا دنیا میں، ہم اس خوف کو امن سے تبدیل کریں گے. جنہوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا میں ان کے لیے کہوں، آغا محسن قراتی وہ تفسیر لکھتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ وعدے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، اور ہے قرآن کی آیت. تو بینگ ایز اے مسلم ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیوچر میں ایسا وقت ہے جب یہ وعدہ پورا ہونا ہے، ورنہ اس قرآن کی صداقت پر اور اوتھینٹسٹی پر ایک سوال اٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم خوف کو ہم نے تبدیل کریں گے. تو کوئی ایسا زمانہ آیا ہے کیا کہ دنیا میں خوف نہ ہو اور امن نہیں ہو؟ ایسا ابھی تک نہیں آیا، بلکہ ورس ہو رہے ہیں، حالات بدتر ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میں نے آج پڑھی تھی سورہ نور کے آیت نمبر 55، سورہ انبیاء کے آیت نمبر 105 میں بھی یہ وعدہ کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. جہاں کہیں میں نے کہا نا اللہ کے کسی وعدے کا ذکر ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے زبور میں، کیوں انجیل کی بات نہیں کی اللہ نے، ہم نے زبور میں اس بات کو لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اپنی زمین کا وارث تو صالح بندوں ہی کو بنائیں. اس لیے وہاں سے بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. اس وقت دو طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں مذہبی طور پر، جو اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں. ایک یہودیت کے پاس ہے اور ایک تشیع کے پاس. میں اب جو وہ یہودی کے جو زائنسٹ نہیں ہیں ان کا ہم انسان ہونے کی حیثیت سے احترام رکھتے ہیں، ان سے ایک ڈائلاگ بھی ہے. قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اہل الکتاب، انہیں پیپل آف دا بک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ان سے کہو کہ آؤ ہم ایک خدا پر جسے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں اتحاد کریں اور اس کلمے پر جمع ہو جائیں. السلام. تو وہ ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے محترم ہے. اور آپ نے اس وقت کثیر تعداد میں ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کہ جہاں پر یہودی ہیں لیکن وہ اس زائنسٹ سسٹم کے خلاف، کثیر تعداد میں آپ نے دیکھ لیا اس کو. اب کہیں پر کوئی اور ایویڈنس دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ بہت سارے دنیا میں یہودی ایسے ہیں کہ جو اس اسرائیل کے غاصبانہ سسٹم کے خلاف ہے، زائنزم کے خلاف. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں وعدہ کر کے رکھا ہوا کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو. زائنس سسٹم نے آ کے وہ ایک سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا پر اپنی حکومت کو رکھنا ہے، اور تشیع کے پاس بھی یہ سوچ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو سسٹم رکھنا ہے اس میں ہم ہیں آقا، باقی سب ہیں غلام. امام کے سسٹم میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہ اسلام کو نافذ کر دیں گے. یہ حدیث میں نہیں. امام آئیں گے مولعت ظلم قسطن وعدلا کما مولعت ظلما وجورا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہو. امام کا نظام ہے عدالت پر. جب عدالت پر نظام آ جائے، ایک پورا نظام ہی عدالت پر ہو نا، تو خود بخود ہر انسان اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھے گا. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دو فکریں ہیں دنیا پر حکومت کرنے کی، ایک ہے ظالمانہ فکر، ایک ہے جس کی بنیادی عدالت پر ہے. اس پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا. اور مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے. آپ نے محسوس کیا ہے تقریباً گزشتہ کئی مہینوں سے یا تقریباً شاید کئی سال ہو گئے کہ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اس میں نہج البلاغہ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس لیے کہ بہرحال ہماری ہدایت کے لیے بہت اہم ہے وہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک درود بھیجیں تو میں نہج البلاغہ کا آپ کو ایک کلام سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد و محمد. حکمت نمبر 209. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لتعطفن الدنیا بعد شماسها. جب کلام مولا کہتے ہیں یہ دنیا اپنی منہ زوری دکھانے کے بعد، یعنی اپنی پوری طاقت ہمارے خلاف دکھانے کے بعد ایک دن بہرحال ہماری طرف جھکے گی اور پلٹے گی. یہ امیر المومنین نے کہا ہوا ہے. حکمت نمبر 209. اس کے بعد امیر بیان ہے نا، ایک ایسی مثال دی کہ میں کہتا ہوں علی کے علاوہ کو مثال دے ہی نہیں سکتا. کیسے پلٹے گی؟ فرمایا کہ عطف الضروس علی ولدها. اونٹنی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے. کوئی اور آ کر اس دودھ کو لینا چاہے تو وہ ریزسٹ کرتی ہے، نہیں لینے دیتی، اس کو دھتکارتی ہے. وہ زبردستی لے لے بات الگ ہے لیکن اس کو دھتکارتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کا اپنا بچہ آیا تو بہت راحت کے ساتھ اس کو وہ دودھ دے دیتی کیونکہ وہ جانتی کہ اس کا حق ہے. مولا نے کہا کہ ایک دن ہر ظلم و ستم کے بعد دنیا ہماری جانب رجوع کرے گی، ایسے کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کو بہت راحت کے ساتھ دودھ دیتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ حق اس کا ہے. اللہ ہوا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ حق اس کا ہے. ایک دن دنیا میں یہ ہونا ہے. اور پھر امیر المومنین نے جو قرآن ناطق ہیں
قرآن سامد کی ایک آیت پڑھی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے ہم انہیں امام بنائیں گے اور زمین پر اپنا وارث بنائیں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا. ایک مل کے صلوات بھیجے گا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ. یہ ہمیں ایک امید دلائی گئی، ہوپ. اس لیے تشیع میں ہوپ ہے. ہمارے پاس ایک ریڈ پاسٹ ہے کربلا، ایک گرین فیوچر ہے. گرین فیوچر ہے ظہور امام زمان علیہ السلام. تو ہم ظلم و ستم کے ایک پورے نظام سے گزر کر آئے ہیں اور ہمارے سامنے ظہور کے لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہم دین کو غالب کریں گے. اور ان قرآن کی آیات کی تفاسیر میں اہل البیت علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ کہا کہ یہ حضرت حجت کی جانب اشارہ ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ دنیا نے ایک دن پلٹنا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. بہرحال جب ان تمام مصائب و معاملات سے آپ گزرتے ہیں تو اس میں ایک چیز وہ ہر طرف ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے خبروں میں جو کچھ ہو رہا ہے ان حالات کو مجھے یہاں پر خبریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کا مظلوم ہونا اور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کسی کا مظلوم ہونا اور ہے، اور ہر مظلوم اہل البیت علیہ السلام کی فکر سے جڑا ہوا ہو یہ اور ہے. یہ دو الگ چیزیں. مثلا روانڈا میں 1994 میں جینیسائیڈ ہوا اور 1.2 ملین لوگ مارے گئے 100 دنوں میں. 100 ڈیز میں 1.2 ملین مارے تو یقیناً مظلوم. بچے ذبح ہوئے، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب ہو گیا وہاں. تو مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ ہماری حمایت اور ہمدردی ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. کیا ہر مظلوم سیرت اہل بیت پر ہے؟ یہ ضروری. تو یہ اپنے ذہن میں آپ کلیئرٹی رکھیے. کوسوو میں جینیسائیڈ ہوا، تقریباً 13,000 لوگ انوسنٹ مارے گئے. بوسنیا میں جینیسائیڈ ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے. اور اب بھی ہو رہا ہے. اور یقیناً غزہ میں رہنے والے تقریباً 2.3 ملین لوگ وہ مظلوم ہیں. ان میں سے اکثریت کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ مظلوم ہے. دو باتوں کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے جب دعائے توسل میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور کل بھی ہماری گفتگو میں، کہ اس پورے سسٹم میں جو سب سے بڑا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یو ایس لائڈ اباؤٹ عراق، سیریا، لیبیا، کویت، یوکرین، افغانستان، ہر جگہ جھوٹ. تو ظلم اور کفر کا نظام چلتا ہے جھوٹ پر. اور اس جھوٹ میں سے ایک بات مثلا جو اس وقت پچھلے 2-3 دن سے کافی ہائی لائٹ ہوئی اور بعد میں پتہ چلا ساری دنیا کو کہ کتنا بڑا جھوٹ تھا، کہ 40 بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. 40 بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. 40 بچوں کے سر کاٹ دیے گئے. اس کو اتنا ریپیٹ کرو، جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرو، اتنا ریپیٹ کرو، اتنا ریپیٹ کرو کہ ہر جگہ کی ہیڈ لائن بن جائے. بعد میں ایک چھوٹی سی تردید آ جائے کہ نہیں یہ انکنفرم نیوز ہے. اتنا جھوٹ پھیلاؤ. اب ایسے لوگوں کا نام لینا مجھے اس میں اچھا نہیں لگتا، لیکن مثلاً سیلیبریٹیز ہیں تو ان کی بات کا اثر ہوتا ہے جوانوں پر، اور وہ اندھا دھند کو فالو کرتے ہیں. جسٹن بیبر وغیرہ ٹائپ کے لوگ وہ اپنا اسٹیٹس یہ لگائیں کہ پریئنگ فار اسرائیل اور اس میں تصویر لگائیں غزہ کی. یعنی اس بیوقوف کو یا تو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ہوا کہاں پر ہے، اور وہ تصویر لگائے کہ پریئنگ فار اسرائیل، یا یہ کہ کہیں پر کوئی سازش کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ پتہ ہے پھر بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو اور زیادہ خطر. اس کا مطلب ہے کہ جہالت اور جھوٹ یہ پوری دنیا میں اس وقت ہے. میں نے کہا کہ ہر مظلوم انسان سے ہمیں ہمدردی ہے، اور میں نے کچھ مثالیں آپ کو دیں، روانڈا، کوسوو وغیرہ وغیرہ. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نہ کرے، ہم تو اللہ نہ کرے کہ جملہ کہہ رہے ہیں، کہ کوئی عرب اسٹیٹ 2.3 ملین جیوز کو ایک کھلے زندان میں رکھے جہاں پر دنیا کی کسی بیسک نیسیسٹی کا کوئی گزر نہ ہو. تو کیا دنیا میں یہی ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ریئیکشن جو اس وقت ہو رہا ہے؟ بالکل سچویشن کو ذرا ریورس کر دیں تو کیا یہ ہو رہا ہوتا؟ جہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہے، جہاں پر ایمبولینسز پہ بمبارڈمنٹ ہے، جہاں پر ہاسپٹلز پہ بمبارڈمنٹ ہے. تو ہاں ریئیکشن ہے لیکن بڑا سلیکٹیو ہے. میں آپ کو بتاؤں، یوروپین کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہے اورسولا وان، اس کا ایک بیان تھا attacking civilians اور cutting off electricity, heating with winter coming is a war crime. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیان تھا 19 اکتوبر 2022 میں رشیا کے لیے. تو یہ بیان اس وقت تو ٹھیک تھا. آج جو یہ کہنے والا ہے، آج کوئی اول تو یہ کہنے والا نہیں ہے اس سائڈ سے، اور جو یہ کہنے والا ہے وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. اس لیے فرانس میں بھی منع ہو گیا کہ وہاں پر کوئی جلوس نہ نکالا جائے ان کی حمایت میں، اور بھی جگہوں پر سڈنی وغیرہ کے لیے بھی اطلاعات ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے، میں ایک نتیجے کی طرح آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے ظلم، ایک دفعہ ہوتا ہے اس پر ذلت کے ساتھ ٹونٹ. آپ نے کچھ اسرائیلیز کی ویڈیو دیکھی ہوں گی. میں نے کہا کہ میں جیوز کے لیے بات نہیں کر رہا، میں زائنزم پہ بات کر رہا ہوں. ان کی ویڈیوز آپ نے کچھ دیکھی ہوں گی، کیونکہ غزہ میں اس وقت پانی نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے. تو اس نے ایک ویڈیو یہ بنائی کہ جس میں وہ پانی کو بہا رہا ہے، ٹون کر دیکھو میرے پاس مثلا پانی ہے، اور پھر ایک دوسرے ویڈیو میں ساتھ میں وہ الیکٹریسٹی کے سوئچ پر آن آف کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ اچھا میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ کھانا بھی ہے، میرے پاس بریکنگ. یہ آخری پستی ہوتی ہے انسانیت کی. تو اس لیے جب دو نظام ایسے ہیں کہ جو دنیا پر اپنی حکومت چاہتے ہیں، تو ان دونوں میں بالکل روٹس میں فنڈامنٹل فرق ہی ہے.
کہ لقد ملئت قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے. اس کے بعد خود بخود لوگ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظہور میں تعجیل فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت میرے پاس گزرا جا رہا ہے. بہت سارے فلسطینی بچے بھی مارے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن میں ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق. ایک قوم وہ تھی, انہی قوم کے بارے میں اشارہ ہے کہ یہ نبیوں کو بغیر حق کے مارتے تھے. تو نبیوں کو مارتے تو بچوں کو مارنے میں کیا ہے پھر؟ بلکہ بنی اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء اور اوصیاء کو مار کر اگلے دن ویسے ہی کام پر آتے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, بلکہ جسٹ اے نارمل ڈے. نبیوں کو 70 نبیوں کو ایک دن میں مارتے تھے. تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو ہمارے پاس ہسٹری سے یہ ساری مثالیں موجود ہیں. اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم نے وعدہ یہ کیا ہے, ہم کیا کریں. میں نے کہا کہ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی کے مکتب سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. وہ ایک ہوتا ہے خود فقیہ کی جانب سے, آیت اللہ سیستانی کی جانب سے خود ایک اسٹیٹمنٹ آئے. ایک ہے کہ ان کے آفس کی جانب سے, مکتب کی جانب سے آئے. تو یہ مکتب کی جانب سے آیا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کا تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے, وہ اس وقت میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے کہ مکتبہ سیستانی نیچے لکھا ہوا, اس کو ہم نے بعد میں کنفرم بھی کیا. تو وہ ان کی آفس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ میں فرق یہ آتا ہے کہ ایک چیز کو وہ واجب نہیں کرتا, یعنی حکم شرعی کو لاگو ہونا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فقیہ کا فتویٰ ہے. یہ کچھ سوالات تھے لوگوں کے, تو میں نے اس کو ساتھ میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ جواب دے دیا جائے. بہرحال مکتبہ سیستانی سے ایک فتویٰ نہیں آیا, ایک بیان آیا. اور یہ جو بات تھی کہ اب آپ اپنے آپ کو پہلے تو صحیح فکر کے لیے جوڑ کر رکھیں نظام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. یہ بار بار ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد.